ہاں جی بالکل. آج والی کلاس میں بھی میں نے گردانوں کی پریکٹس کرنے کی بجائے ایکسرسائز پہ ہی زیادہ پیار کیا ہوا آج کل. جی ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ جو ایگزامپل آلریڈی آپ کے پاس ہے وہی آپ پہلے مجھے اردو میں بتائیں گے، میں ان کی پریکٹس کرواؤں یا کچھ نیو ایگزامپلس؟ جی جی میں بتا دیتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ خبر جو ہے نا وہ مختلف کیٹیگری سے ہوتی ہے. ہم نے پہلے پڑھا تھا خبر واحد بھی ہوتی ہے اور خبر جملہ بھی ہوتی ہے. یہاں واحد سے مراد میری یہ ہے کہ سنگل ورڈ، ایک لفظ. اگر تو خبر ایک لفظ ہے نا تو اس کی علامت یہ یاد رکھے کہ وہ ہمیشہ کیا ہوگی؟ نکرہ ہوگی. اس پہ کوئی الف لام نہیں لگا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ پیش والی ہوتی ہے، اس پہ رفع آ رہا ہوگا، پیش آ رہا ہوگا، ضمہ اس کے اوپر آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ اس کی پہچان ہے، اس کی علامت ہے. اگر آپ کو ایک سے زائد لفظ نظر آ رہے ہیں نا، دیکھیے پہلا لفظ تو مبتدا ہے، اس کی پہچان بڑی آسان ہے کہ بس اگر پہلا لفظ اسم نظر آ رہا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جملے کا مبتدا ہے. خبر میں واقعی کنفیوژن ہوتی ہے، ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ مبتدا کے بعد کتنے لفظ آ رہے ہیں. اگر تو ایک آ رہا ہے اور اس پہ پیش ہے وہ نکرہ ہے پھر اتنا پریشانی نہیں ہے. اگر ایک سے زیادہ لفظ ہے نا تو پھر ہم اپنے ذہن کو ایک دم سے نا مرکب ناقص کی طرف لے کے جائیں گے. مرکب ناقص کے اندر میں نے چار ہی باتیں ذکر کی ہیں، وہ چاروں میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے. وہ یہ ہے کہ یا تو وہ مرکب اضافی ہوگا، یا توصیفی ہوگا، یا اشاری، اور یا مرکب جاری. اور ان چاروں کے بارے میں ہم نے الگ الگ پڑھا کہ اب جب ایک سے زائد لفظ ہیں تو وہ ان چاروں صورتوں میں سے ہی کوئی ہو سکتے ہیں. یا وہ دو لفظ ہر اعتبار سے ایک جیسے نظر آ رہے ہوں گے، یعنی دونوں پہ حرکت سیم ہوگی، دونوں پہ نکرہ معرفہ ہونے میں دونوں ایک جیسے ہوں وہ گے، مذکر ایگزامپل مونث لکھ کی کے علامتوں ذرا میں بتا دیں گے نا دونوں. تو جی کلیئر ہو جائے گا. جی. جیسے کہ دیکھیں پہلا لفظ لکھا ہوا ہے زیدن، اس کے بعد یہ دو لفظ لکھے ہوئے ہیں رجل عالم. پہلے لفظ کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ زیاد کوئی نام ہوگا تو ہم نے بنا دیا اس سے مبتدا. اب ہمیں دو لفظ نظر آ رہے ہیں، حالانکہ خبر تو خبر ایک چیز ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں اس کے اوپر پیش ہے، یہ بھی نکرہ ہے، خبر کی علامت ہے، تو اس کو ہم خبر بنا دیتے ہیں، تو اس کا کیا کریں گے؟ نہیں. جب ایک سے زیادہ لفظ ہیں تو آپ فوراً سے کسی لفظ کو خبر بنانے کی بجائے پہلے دیکھیں گے کہ جب ایک سے زیادہ ہے تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے مرکب. اور مرکب ان چاروں کیٹیگریز کا ہوگا کہ یا وہ توصیفی صفت والا ہوگا، ان دو لفظوں میں سے کوئی ایک دوسرے کی صفت ہوگی، کوالٹی ہوگی. لفظوں میں نظر آ رہا ہے، ویسے تو اگر میننگ کا کچھ اندازہ ہے تو پھر تو نظر آئے گا کہ عالم ایک صفت ہو سکتی ہے. لیکن اگر میننگ کا نہیں پتا تو آپ کیسے فرق کریں گے؟ اس حوالے سے آپ اس کو دیکھ لیں کہ دو لفظوں میں ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ اگر تو وہ اعراب کے اعتبار سے دونوں، جیسے اس پہ بھی پیش نظر آ رہا ہے، اس پہ بھی نظر آ رہا ہے، یہ بھی ایک سنگل ورڈ ہے، واحد کے لیے یوز ہو رہا ہے، یہ بھی واحد کے لیے، یعنی اس میں کوئی الف لام کوئی واو نون نہیں نظر آ رہا، تو ہمیں لگ رہا ہے کہ دونوں ہی کیا ہیں؟ واحد ہے. اسی طرح ہمیں رجل میں کوئی مونس کی علامت نظر نہیں آ رہی، عالم میں بھی نہیں آ رہی، مذکر مونس میں بھی دونوں ایک جیسے ہیں. تو جب ہمیں دو لفظ ہر اعتبار سے ایک جیسے نظر آ رہے ہوں تو ہم ان کو کیا بناتے ہیں؟ موصوف صفت، یعنی اسے مرکب توصیفی کی کیٹیگری میں لے جاتے ہیں، جس میں دوسرا لفظ صفت بنتی ہے پہلے لفظ کی، اور پہلے لفظ کو کہتے ہیں موصوف. حضرت موصوف صاحب جن کی کوئی نہ کوئی صفت بیان کی جا رہی ہے. تو اس کا مطلب ان دو لفظوں کو ہم اس ترتیب سے لے کے آئیں گے، اور پھر آخر میں کیا نتیجہ نکلے گا کہ موصوف صفت دونوں ہی کیا بنیں گے؟ خبر بنیں گے، مرکب توصیفی بننے کے بعد، کیونکہ یہ دونوں کیا بنیں گے؟ مرکب توصیفی. مرکب ناقص یعنی ایک ادھورا جملہ ہے، تو یہ مرکب لیکن ہے ادھورا جملہ، یعنی پارٹ آف سپیچ بھی ہے لیکن پارٹ آف سینٹینس بھی ہے لیکن پورا سینٹینس نہیں. ٹھیک ہے، دو چیزیں ہوگی. اگر ہمیں فار ایگزامپل اس طرح کی کنڈیشن نظر نہیں آ رہی کہ دونوں لفظ ایک جیسے پوری اعتبار سے نہیں لگ رہے، بلکہ ان کی صورت یہ ہے جو اب میں لکھنے لگا ہوں، حامد غلام غلام زید. اب یہاں پہ پہلا لفظ بن گیا مبتدا، بعد میں ہمیں پھر دو لفظ نظر آ رہے ہیں. اب ایک بات پچھلی اگزامپل سے تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ ہم نے ڈائریکٹ اگلے لفظ کو نکرہ اور پیش دیکھ کے خبر نہیں بنانا، بلکہ دیکھنا ہے کہ وہ مرکب کی کون سی قسم بن رہی. اچھا، اگر مرکب کی کوئی اس طرح کی کیٹیگری آپ کو نظر آ رہی ہے کہ دو لفظ لکھے ہیں
ان میں سے پہلا لفظ نکرہ ہے، دوسرا معرفہ ہے۔ دیکھیے معرفہ کی پہچان نکرہ کی کیسے کریں گے کہ آپ دوسرے لفظ کو دیکھیں، وہ 7 چیزوں میں سے ہوگا، یا وہ اس میں اشارہ یا موصول صلہ یا ضمیر ہوگی یا کسی کا نام ہوگا یا اس پہ الف لام ہوگا۔ یہ معرفہ کی میں نے علامتیں بتائیں گی۔ تو اگر پہلا لفظ نکرہ دوسرا معرفہ، یہاں پہ تو دونوں ہر اعتبار سے ایک جیسے ہیں، یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں۔ دیکھیں ہمیں ان میں کتنی تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں کہ یہ نکرہ ہے، یہ معرفہ ہے، یہ کسی کا نام ہے، اس پہ کوئی علامت نہیں ہے، یہ پیش ہے، یہ زیر ہے۔ تو اگر ہمیں اس طرح کی کنڈیشن نظر آ رہی ہے کہ ایک پہلا نکرہ ہے، دوسرا معرفہ ہے، پہلے پہ پیش ہے، دوسرے پہ زیر ہے، پہلے پہ کوئی اور حرکت بھی ہوتی ہے اگر تو ہو جائے، لیکن دوسرے پہ اگر زیر نظر آ رہی ہے، اب ہم اسے مرکب ناقص کی کون سی کیٹیگری میں لے کے جائیں گے؟ مرکب اضافی میں، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہ کریں گے، ہمیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ جب دو اسم اس صورتحال میں اس شکل میں لکھے نظر آئیں گے، تو جیسے یہاں پہ دوسرا پہلے کی صفت بیان کر رہا ہے، اسی طرح یہاں دوسرے کی نسبت پہلے کی طرف کی جا رہی، یعنی ان کا آپس میں کوئی نہ کوئی ریلیشن بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ اس کا، اس کی، اس طرح کا میننگ اس کا بن رہا ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں مرکب اضافی، ٹھیک ہے۔ بنے گی یہ خبر ہی، لیکن آپ کو پہلے یہ طے کرنا پڑے گا کہ یہ مرکب کون سا بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ان کے نام ہے موصوف اور صفت، اسی طرح ان دونوں کے بھی ہم نام رکھیں گے۔ پہلے کا نام ہوگا مضاف، مضاف، اور دوسرے کا نام ہوگا مضاف الیہ۔ پہلے کا نام مضاف اور دوسرے کا نام مضاف الیہ۔ ان کا نام مضاف مضاف الیہ اس لیے ہے کہ عربی میں نا جو ہم اردو میں لفظ بولتے ہیں نسبت کرنا، کسی کی کسی کی طرف نسبت کرنا، اس کے لیے عربی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے اضافت۔ نسبت کو عربی میں اضافت کہتے ہیں، اسی لیے پھر یہاں پہ ان کا نام مضاف مضاف الیہ رکھا، جیسے وہاں پہ موصوف اور صفت رکھا۔ تو یہ دونوں اب کیا بن گے؟ مرکب اضافی، اور بنیں گے یہ بھی مبتدا اور یہ خبر۔ لیکن پہلے مرکب کا ڈیسائیڈ کرنا کیا ہے؟ اگر ایک سے زیادہ لفظ ہیں تو مرکب کا ڈیسائیڈ کرنا پہلے ضروری ہے، پھر اسے بعد میں کیا کریں گے؟ خبر بنائیں گے۔ تو میں پہلے 2 لفظوں کے بارے میں بتا دوں، پھر اس کے بعد ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 2 سے زیادہ الفاظوں پہ ان کے بارے میں بھی بات کرتا ہوں۔ تو پہلے 2 لفظ جو ہوں گے ان کے بارے میں معلوم کر لیں کہ مرکب توصیفی کی یہ شکل ہوگی، ہر اعتبار سے ایک جیسی۔ مرکب اضافی کی یہ صورت ہوگی، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ اور دوسرے پہ زیر، یہ اس کی خاص علامت۔ اب تیسرے کی طرف آ جائیں، اس کی اگزامپل یہ ہے کہ قلم ھذا الرجل۔ اب اردو میں اس کا ترجمہ یہ بن رہا ہے اس آدمی کا پین، پین اس آدمی کا ہے، پین اس آدمی کا ہے، بلکہ ہمیں اس کے لیے القلم لکھنا پڑے گا ہے بنانے کے لیے، کیونکہ اگر ہم صرف قلم ھذا الرجل کہیں گے تو وہ ایک مرکب اضافی ہی بن جائے گا، کیونکہ ابھی میں نے بتایا کہ اگر پہلا نکرہ اور دوسرا معرفہ ہو تو پھر وہ مرکب اضافی بن جاتے ہیں، اسی لیے ہمیں القلموں کو معرفہ بنانا پڑے گا تاکہ مرکب اضافی نہ بن جائے، ٹھیک ہے۔ پھر اگر ہم اسے نکرہ بنائیں گے نا تو ترجمہ بن جائے گا اس آدمی کا پین، جملہ پھر ادھورا رہ جائے گا۔ لیکن ہمیں مرکب پورا جملہ اسمیہ خبریہ بنانے کے لیے پہلے کو کیا کرنا پڑے گا؟ معرفہ، اس لیے کہ مبتدا کی یہ پہچان اور علامت ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، ہمیں اس پہ الف لام لگانا پڑے گا اگر وہ علم وغیرہ یا اشارہ وغیرہ نہ بن رہا ہو۔ اسی لیے القلم یہ تو بن گیا مبتدا۔ اب ہمیں 2 لفظ نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ مرکب پہچاننا ہمارے لیے زیادہ آسان ہے، اس لیے کہ اس میں ایک اس میں اشارہ ہے، تو جب اس میں اشارہ آ جائے تو وہ مرکب اشاری ہی ہوتا ہے۔ اور اس کی ترکیب کس طرح کریں گے؟ جیسے موصوف صفت اور مضاف مضاف الیہ، اس کی ترکیب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے لفظ کو تو کہتے ہیں اس میں اشارہ، اس میں اشارہ، اور دوسرے لفظ کو کہتے ہیں مشار الیہ، جیسے مضاف الیہ اسی طرح مشار الیہ، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ ٹوٹل بن جائے گا مرکب اشاری، اور آخر پہ خبر۔ اس کا ڈیسائیڈ کرنا زیادہ آسان ہے، کیونکہ اگر آپ کو ھذا، ھذانی، ذالکا وغیرہ نظر آ رہے ہیں تو آپ آسانی سے پتہ چلا سکتے ہیں کہ یہ مرکب اشاری ہے۔ لیکن یہ چیز ذہن میں ضرور رکھنی ہے، اگر پہلا لفظ نکرہ ہے تو پھر آپ اسے مرکب اشاری بنانے کے بعد خبر نہیں بنائیں گے، پھر آپ اسے مضاف الیہ بنائیں گے، کیونکہ اگر پہلا لفظ نکرہ ہو اور دوسرا معرفہ ہو تو وہ مضاف مضاف الیہ ہوتے ہیں، وہ مبتدا خبر نہیں ہوتے، تو مبتدا کا معرفہ ہونا ضروری ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ چوتھا مرکب، چوتھے مرکب کی شکل یہ ہوگی کہ اگر لکھا ہوا ہے خالدن
फिल मस्जिद। अब यहां पे पहला लफ्ज हो गया मुब्तदा क्योंकि वो किसी का नाम है। बाद वाले दो लफ्जों में से ये इस तरह लिखा हुआ है, या साकिन है और मस्जिदी। अब यहाँ पे पहला लफ्ज नकीरा नहीं है, याद रखें ये लफ्ज ही नहीं है, इसम ही नहीं है। इसलिए कि इस इसम होता ना तो इसके ऊपर कोई ना कोई जबर जेर पेश आ रही होती, आप इसके बारे में पता चला सकते कि ये मुब्तदा है, किसी का नाम है, या ये किसी के क्या है, नकीरा बन रहा है, मारफा मुजक्कर मुअन्नस, उसमें से कुछ ना कुछ बन रहा है। बल्कि ये तो दो लेटर है सिर्फ, फा और या, और उनमें से भी एक साकिन, और वो भी किसी के साथ मिल के आ रहा है, तो ये हर्फ है। हर्फ की अलामत ये होती है कि वो अकेला नहीं पढ़ा जाता, उसे किसी के साथ मिलाना पड़ता है, वो अकेला अपना माना बयान नहीं कर पाता। ऐसे लफ्जों को हम प्रेपोजिशन इंग्लिश में कहते हैं और अरबी में कहते हैं हुरूफ जारा। तो जब फी या मिनल या अनिल इस तरह के लफ्ज आ रहे होंगे ना छोटे छोटे, तो जाहिर बात है वो एक पूरा अलग से इसम नहीं बनेगा, बल्कि वो हर्फ की कैटेगरी में आएगा। हम उसे कहते हैं हरफ जारा। क्या बोलते हैं? हरफ जारा। दूसरा लफ्ज जो है ये एक इसम है, इसको हम बनाएंगे मजरूर। इस पे जेर आ रही है, जैसे इनके नाम है ना मौसूफ और सिफत, मुजाफ मुजाफ इले, इसमें इशारा मुशारुन इले, इसी तरह इसका नाम भी होता है और इसका नाम हुरूफ जारा से ही बनता है। जैसे सिफत का लफ्ज मौसूफ से बनाया हमने, मुजाफ इले को हमने मुजाफ से बनाया, मुशारुन इले को इशारा से बनाया। इसी तरह दूसरा लफ्ज जो होगा ना इस मुरक्कब के अंदर, चूंकि है तो एक से ज्यादा, तो मुरक्कब तो कहलाएगा, इसे हम कहते हैं मजरूर। मजरूर, इसमें इलई नहीं लगाते, हर्फ जारा और मजरूर, और इसका नाम हो जाएगा मुरक्कब जारी। मुरक्कब जारी, और ये बन जाएगी खबर। तो ये तो चार सूरतें वो हैं जिनमें एक से ज्यादा लफ्ज हैं, लेकिन हैं दो, दो से ज्यादा नहीं। अगर दो से ज्यादा हो तो फिर उनकी तरकीब ये होती है कि फिर हम उसे मुताल्लिक बनाते हैं। दो लफ्जों की हम खबर बनाएंगे, अगर दो लफ्जों के बाद हमें कोई और भी लफ्ज नजर आ रहा है तो उसे हम कहते हैं मुताल्लिक। उसे क्या कहते हैं? मुताल्लिक। उसकी मिसाल ये है, फिल मस्जिद। इसके बारे में मैंने पहले बात की है कि जईदुन हो गया मुब्तदा। अब हमें एक लफ्ज तो नजर आ रहा है जिसके ऊपर पेश है और वो नकिरा है, और उसके बाद दो और नजर आ रहे हैं। तो अब आप ऐसा करें कि जब तीन हो गए हैं ना, तो अब आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये कौन सा मुरक्कब बन रहा है, ठीक है। अब आप सबसे पहले वाले जो एक लफ्ज है उसे खबर बना दें, और उसके बाद देखें कि जो दो लफ्ज हैं उनकी आपस में इन चारों में से क्या तरकीब बन रही है। अब इन चारों में से बाद वाले दो लफ्ज हमें कौन से नजर आ रहे हैं? मौसूफ सिफत भी नहीं, क्योंकि एक जैसे नहीं है, मुजाफिले भी नहीं, इशारा भी नहीं, जारी। अब इन दोनों को हम क्या बनाएंगे? मुरक्कब जारी के बाद इसे कहते हैं मुतअल्लिक, यानी इसका मुब्तदा या खबर के साथ कोई ताल्लुक है, असल न्यूज ये नहीं है, ठीक है। असल न्यूज और खबर ये नहीं है। तर्जुमा इसका क्या बनेगा? जैद मौजूद है। जुमला मुकम्मल हो गया, जैद मौजूद है। अब आप एक तीसरी चीज बयान कर रहे हैं कि वो कहाँ मौजूद है, तो वो अलग बात आ गई, फिल मस्जिद, वो मस्जिद में मौजूद है। तो अगर फिल मस्जिद साथ ना भी लगा होता तो जुमला मुकम्मल हो गया था कि जैद मौजूद है, ठीक है। और उसके बाद फिर जितने अल्फाज आएंगे, मस्जिद में मौजूद है, घर में है, तो और प्रपोजिशन बाकी लगाते जाएंगे, मस्जिद से जा रहा है, घर से आ रहा है, तो वो सारे लफ्ज क्या होंगे? उनको मुतअल्लिक कहते हैं। और उसकी पहचान इन्हीं चारों के मुताबिक होगी, या वो मुरक्कब इजाफी बनेगा, या तौसीफी बनेगा, या जारी, और या मुरक्कब इशारी। ये समझ में आ गया? ये मुरक्कब ये जुमला इस्मिया खबरिया के मुतालिक मैंने बयान किया। इसी तरह का नक्शा एक अब हम जुमला फेलिया में भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। वो मैं ये कह रहा था कि जो शक्ल इस तरह मैंने बताई है ना कि पहले मुब्तदा होता है, फिर खबर होती है, फिर मुतालिक होता है, इसी तरह का एक नक्शा हम जुमला फेलिया में भी पढ़ेंगे। उसमें दो चीजें मैं बता चुका हूं कि सबसे पहले फेल होता है, उसके बाद फाइल होता है। तो उसके बाद जो जो चीजें आती हैं इंशाल्लाह अब हम वो जुमला फेलिया के मुतालिक भी आज के सबक में पढ़ेंगे। लेकिन जो पिछली क्लास की रिवीजन के बारे में आपने कहा था वो यहाँ मुकम्मल होगी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। जी।
تو پھر ہم آج والا سبق جو ہے اس کی پریکٹس کریں، کچھ جو نیو ہم نے پڑھنا تھا. بالکل بالکل. جی اسے ریز کر لو. جی جی آج ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ جو ورب ہوتا ہے نا، جو فعل ہے، ظاہری بات ہے جب پہلا لفظ فعل آئے گا نا تو پھر وہ جملہ فعلیہ بن جائے گا. جملہ فعلیہ کے حصے کون کون سے ہوتے ہیں، ان کا نام، ان کا تعارف اور ان کی اگزامپل ہم پڑھیں گے. مبتدا، خبر اور متعلق یہ تو جملہ اسمیہ کے حصے تھے، اور ان کی ترتیب کیا ہوگی وہ ہم نے پڑھ لی. جملہ فعلیہ میں سب سے پہلے فعل آئے گا، یہ ہم نے پڑھا الحمدللہ. سب سے پہلے فعل آئے گا. اس کے بعد جو لفظ آئے گا وہ ہے فاعل، اور فاعل کی ہم نے علامت بھی پڑھی تھی پہچان کرنے کے لیے، اور فاعل کہتے کسے ہیں یہ بھی پڑھا تھا. فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، کہ وہ ورب کیا کس نے، فعل کیا کس نے. دوسری علامت اس کی ہم نے یہ پڑھی کہ فاعل کے اوپر اعراب کون سا ہوتا ہے، پیش والا ہوتا ہے. اگر ہم کہتے ہیں داخل ہوا تو کون داخل ہوا، داخلہ فعل ہے، اور داخلہ فعل نظر آ گیا ماضی کا. تو ہمیں اگر اس کا فاعل بنانا ہے کہ زید داخل ہوا تو ہم اس کے اوپر پیش کا اعراب لگائیں گے، داخلہ زیدن. اس کے بعد یاد رکھیے کہ فعل جو ہے نا یہ دو کیٹیگریز کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں ٹرانزٹیو ورب اور ایک ہوتے ہیں انٹرانزٹیو ورب. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی فاعل نے کوئی کام کیا اور بات ختم ہو گئی. دوسرا فعل یہ ہوتا ہے کہ کسی نے کام کیا لیکن جب تک ہم یہ نہ بتائیں وہ کام کس پہ ہوا، کیا ہوا، تو تب تک بات سمجھ میں نہیں آتی. اس کی اگزامپل میں دیتا ہوں. ایک تو یہ میں نے یہاں لکھ دیا، یہ اگزامپل ہے ٹرانزٹیو ورب کی. یہ ٹرانزٹیو ورب کی اگزامپل ہے، دخل زید، اور اس کا ترجمہ کیا ہے، زید داخل ہوا، زیادہ آ گیا. اسی طرح اگزامپل اور، جاء زید، زید آ گیا. دوسری ایک اگزامپل اس کی اور کر لیتے ہیں، ذہابا، یہ بھی آپ نے لفظ شاید پڑھا ہو، ذہابا کا مطلب چلے جانا. ذہابا خالد، کیونکہ فاعل کے اوپر ہم کیا لگائیں گے، پیش لگائیں گے. اب یہ تین اگزامپل بن گئی اور تینوں کیا ہیں، ٹرانزٹیو ورب. زید داخل ہوا تو جملہ مکمل ہو گیا، جاء زید، زید آ گیا، ذہب خالد، خالد چلا گیا. تو یہ ہے ٹرانزٹیو ورب. اس میں جملہ مکمل کرنے کے لیے صرف دو ہی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ایک فعل اور ایک فاعل. یہ تو تینوں اگزامپل اس وقت کی تھی جب ان کا فاعل کیا تھا، لفظوں میں موجود تھا. اگر ان کا فاعل لفظوں میں موجود نہ ہوتا تو صرف دخلا، جاء اور ذہبا پورا جملہ بن جاتا، اس لیے کہ دخلا اس کے اندر ہوا ضمیر، فاعل اور جملہ مکمل. وہ ایک مرد داخل ہوا تو بھی یہ جملہ فعلیہ ایک لفظ بھی بن سکتا تھا. صرف جاء لکھا ہوتا، آگے زید نہ ہوتا تو بھی یہ جملہ فعلیہ مکمل تھا، کیونکہ اس میں ہوا ضمیر کیا ہوتی ہے، چھپی ہوئی، اس کا فاعل ہوتی ہے اور جملہ فعلیہ مکمل. ذہبا کے اندر بھی ہوا ضمیر تھی، لیکن شرط یہ ہے کہ ورب کیا ہونا چاہیے، ٹرانزٹیو ہونا چاہیے. اگر ان ٹرانزٹیو ورب ہے جس کا کوئی اور تیسرا پارٹ ہونا ضروری ہے تو پھر اسے ہم جملہ مکمل نہیں کریں گے، بلکہ ہم تیسری چیز کو بھی بیان کریں گے. وہ تیسری چیز یہ ہے، اس کا نام عربی میں ہوتا ہے مفعول. مفعول. اس کی علامت پہلے یاد رکھ لیں، اس کا اعراب اور اس کی علامت ہوتی ہے زبر. فاعل کے اوپر دو پیش بھی آ سکتے ہیں، جیسے یہاں زیدن وغیرہ بھی آ رہا ہے، اور مفعول کے اوپر ایک زبر بھی آ سکتی ہے، دو زبر بھی. اصل ہے پیش آئے گا یا زبر آئے گا، چاہے وہ سنگل ہو یا ڈبل ہو. وہ سنگل ڈبل کا فرق آپ کر سکتے ہیں معرفہ ہونے سے، الف لام سے. اگر تو فاعل کے اوپر الف لام لگا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں جا العالم، عالم آیا. العالم اگر ہوگا تو پھر پیش آئے گا، ظاہری بات ہے جس کے شروع میں الف لام آ جائے پھر ہم اس پہ تنوین، دو پیش دو زبر نہیں لگاتے. تو اگر الف لام نہیں لگا ہوا دو پیش لگا سکتے ہیں، جیسے خالد وغیرہ باقی سب لفظ. تو اصل یہ یاد رکھنا ہے کہ فاعل کی علامت اس پہ پیش لگائیں گے اور مفعول کی اس پہ زبر یا دو زبر لگائیں گے. لیکن مفعول کہتے کسے ہیں اس کے بارے میں، کہ جس پر فعل واقع ہو، جس پر فعل واقع ہوا، جو کام کیا گیا. جو کام، ایک جس نے کام کیا، اور نمبر 3 جو کام کیا گیا یا جس پر کیا گیا، اس کو کہتے ہیں مفعول. جو کام کیا گیا
یا جس پر کیا گیا، اسے کیا کہتے ہیں؟ مفعول کہتے ہیں۔ اب ہم اس کی اگزامپل پڑھتے ہیں۔ جس طرح ضربا احمدن، جی، اس میں تو اس کا ترجمہ پھر بن جائے گا اس ایک بندے نے احمد کو مارا، اگر آپ اس میں فائل پہلے نہیں بیان کریں گے تو درمیان میں کوئی اور بندہ بتانا پڑے گا بھائی کس نے مارا، ٹھیک ہے؟ تو جو تو نام اوپر ہم لکھے ہوئے غیبت نا نہیں فیل نہ فائل کرتے اور حبیب مفعول، بھائی، آپ نہیں غیبت کرتے۔ ظاہری بات ہے نام لیں گے تو غیبت ہو جائے گی۔ فیل، فائل اور مفعول، ویسے علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ کسی کو نقصان سے بچانا چاہتے ہیں پھر آپ اس کی شکایت لگا دیں، پھر غیبت نہیں ہوگی۔ جیسے اگر کوئی چوری کر رہا ہے تو پھر بتا دینا چاہیے کہ وہ چوری کر رہا ہے، کیونکہ نقصان کا خطرہ ہے۔ اگر نقصان کا خطرہ نہ ہو پھر شکایت لگانے میں چغلی یا غیبت بن جاتی، یا کسی کا فائدہ کرنا ہو یا کسی کو نقصان سے بچانا ہو پھر نام لینے میں کوئی حرج نہیں۔ تو اس کی ہم اگزامپل اس طرح بنائیں گے، یہی کہ مارنے والی فعل کے لیے ضربا۔ اب جو ضربا کا فعل ہے نا، یہاں پہ بات ختم نہیں ہوگی کہ وہ آیا اور اس نے کٹا اور چلا گیا، بس بتانا پڑے گا کس نے کس کو مارا۔ اس میں دو چیزیں بیان کرنی پڑیں گی۔ ضربا یہ ایک ایسا فعل ہے کہ اس کے لیے ہمیں دو چیزیں چاہیے۔ نمبر ایک حامد فعل، اور اس کے بعد تیسرا اسم بھی ہمیں لکھنا پڑے گا کہ حامد نے کس کو مارا، تو پھر خالدن۔ اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ، اس طرح سے اس کو زبر کے ساتھ لکھنا پڑے گا۔ اگر اور اس میں بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے کہ اب دیکھیں حامدن کے اوپر اگر ہم زبر لگا دیں اور خالدن پہ پیش لگا دیں تو سارا جملہ الٹا ہو جائے گا کہ حامد نے خالد کو مارا یا خالد نے حامد کو مارا۔ ترجمے کا فرق صرف اب کس پہ رہ گیا، زبر زیر کے اوپر۔ ہم پہچان، اگر تو ہمارے سامنے عربی میں جملہ لکھا ہوا ہے تو پھر ہم اس کی پہچان کریں گے زبر زیر کے ساتھ، جیسے حامد اور خالد، ٹھیک ہے؟ اور جب ہم اردو میں سے عربی، یہ تو وہ اگزامپل ہے کہ عربی سے اردو ترجمہ کر رہے ہیں، یہاں پہ عربی میں جملہ لکھا ہوا ہے ضربا حامد خالدن، جب ہم اسے اردو میں کنورٹ کریں گے نا تو ضربا کا تو ترجمہ ہم یہ کریں گے مارا، لیکن ان دونوں کا ترجمہ کرنے سے پہلے نے یا کو لگانے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس کا اعراب کیا ہے۔ جس کے اوپر آ رہا ہے پیش اس کے ساتھ ہم لکھیں گے کہ اس نے یہ کام کیا، اور جس کے اوپر زبر آ رہا ہے اس کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ اس پر یہ فعل واقع ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جیسے اس کی ایک اور اگزامپل میں لکھ کے بتاتا ہوں۔ شریبا، پہلے میں ترجمہ بتائے بغیر جو ہے اس کا معلوم کرنے کے لیے آپ سے پوچھوں گا کہ اس کا فعل فاعل کون بن رہا ہے، کیسے بن رہا ہے۔ جی، اب ہم اس کا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں تو کیسے ترجمہ کریں گے؟ فاعل کسے بنائیں گے اور مفعول کسے بنائیں گے؟ فائل ہے رجل، ما جی مفعول پانی، جی شربا جی شربا فعل، تو مرد جی، نے شریبہ پانی فعل پیا۔ شریبہ جو ہے یہ پینا ایک فعل ہے، تو ایک آدمی نے پانی پیا۔ یہ ہم عربی سے اردو بنانے کا طریقہ سیکھ گئے کہ یہ جو نے ہے یہ ہم اس کا اعراب دیکھ کے لگائیں گے۔ ترجمہ کرنے کے لیے صرف یہ نہیں ہم کریں گے کہ آدمی پانی پیا بس اس طرح لگا دیں، ہمیں اس کی ترتیب اور اس کے لکھنے کا انداز جو ہے اس کے اعراب کو دیکھ کے کرنا پڑے گا، یعنی چاہے جملہ اردو میں ہو یا جملہ عربی میں ہو۔ سب سے پہلے ہمیں یہ پہچاننا پڑے گا کہ اس میں سے فعل کون سا ہے، فاعل کون سا ہے اور مفعول کون سا ہے۔ پہچان کیے بغیر ہم ترجمہ نہیں کریں گے کیونکہ پھر اس میں کیا ہو جائے گی، غلطی ہو جائے گی۔ تو اب میں اردو کا جملہ لکھتا ہوں، اس میں ہم پہلے وہ پہچان کریں گے اور پھر اسی حساب سے اس کا عربی جملہ بنائیں گے۔ جیسے ویسے ایک آپ جملہ بچوں سے کرائیں، کسی ایک آدمی نے پانی پیا، بچوں کو کہے اس کی ذرا عربی بنا کے بتائیں۔ کسی ایک آدمی نے پانی پیا، میرا ایک یہ تو اس آپ پہ نے کوشچن ہے حبیب صاحب، سر ایک کوشچن ہے اس کے بارے میں کہ یہ جو ان کا آرڈر ہے، فائل پہلے آئے گا جی مفعول بعد میں آئے گا، کہ یہ چینج بھی ہو سکتا ہے؟ عربی کی بات ہو رہی جی جی آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، ان کی ترتیب کا ہم خیال کریں گے۔
میں چاہ رہا تھا کہ میں ایگزامپل کے بعد ہی بتا دوں، لیکن اگر اس وقت آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے. یہ بات اسی طرح ہے کہ ترتیب کا ہم خیال رکھیں گے. جس طرح مبتدا پہلے اور پھر خبر اور پھر متعلق آتا ہے، اسی طرح پہلے فعل کے بعد فاعل آئے گا اور پھر مفعول آئے گا. لیکن جو میں بات سمجھا رہا تھا، اگر ہم پڑھتے ہوئے بعد والے کو پیش اور پہلے والے کو زبر دے دیں گے تو ترجمہ غلط ہو جائے گا. اگرچہ ترکیب کے اعتبار سے وہ سینٹینس ٹھیک نہیں رہے گا، لیکن میننگز کیا ہو جائیں گے؟ غلط ہو جائیں گے. اگر ہم کریکٹ جملہ بنانا چاہتے ہیں تو ہم ترتیب کا خیال لازمی رکھیں گے کہ پہلے فاعل اس کے بعد مفعول. ایک دو صورتیں ایسی ہیں جو میں نے جملہ استثنیہ میں بھی بتائی تھی کہ ان میں خبر پہلے اور مبتدا بعد میں آ جاتا ہے، اور ایک دو صورتیں ایسی بتائی تھی جن میں متعلق پہلے اور خبر بعد میں آتی ہے. اسی طرح جو ہے جملہ فعلیہ میں بھی ہوگا کہ ایک دو صورتیں ایسی آئیں گی انشاءاللہ نیکسٹ جس میں ہم مفعول پہلے اور فاعل بعد میں لکھیں گے، اور وہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ کب ایسا ہوگا. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ لفظوں میں اگر فاعل اور مفعول دونوں اگر لفظوں میں لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو پھر ہمیں ترتیب کا خیال لازمی کرنا پڑے گا. جیسے یہاں پہ فاعل اور مفعول دونوں لفظوں میں موجود ہیں تو ہمیں ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ سر لفظوں میں مطلب جیسے یہ لکھے ہوئے الگ سے، ضمیروں میں نہیں. ہاں ٹھیک ہے، ضمیروں جی میں. جی، جب میں کہوں گا نا لفظوں میں لکھے ہوئے یہ ظاہری، تو اس کا اپوزٹ ہوگا ضمیروں میں چھپے ہوئے. تو یہ ضمیروں میں نہیں ہے، یہ ہوا ہما کی کیٹیگری میں نہیں لکھے ہوئے، بلکہ یہ لفظوں میں کسی کے نام کے طور پہ باقی اسما کی شکل میں لکھے ہوئے. تو احمد بھائی کا جو سوال تھا کہ کسی ایک آدمی نے پانی پیا، تو اس کا آنسر یہی ہونا چاہیے نا کہ شرب الرجل ماء. جی بالکل، اس کا میں یہی دیکھ رہا تھا کہ احمد بھائی نے تو جو کوشچن کیا ہے وہ تو لکھا ہوا ہے، وہ تو اردو لکھا میں ہوا ہی ہے. بس یہاں پہ چینج ہو جائے گا. کسی آدمی نے، آپ ایک ہی جگہ پہ کسی لگا لیں، جملہ تو یہی ہے شریف رجل ماء. اگزامپل میں ایک اور دیتا ہوں، سالو آپ ہی کریں گے، میں لکھتا ہوں اردو میں اور آپ اس کا وہ کریں، عربی میں ترجمہ کریں. اللہ نے انسان کو پیدا کیا. جی، کسی آدمی نے پانی پیا، تو آپ اس کو اسی ترتیب سے لکھیں، اللہ نے انسان کو پیدا کیا. تو کیسے اب یہ جملہ بنے گا؟ سب سے پہلے آپ ترتیب سے دیکھیں کہ کیا لفظ پہلے، پھر اس کے بعد کیا لکھنا ہے. خلق آئے گا پہلے، فعل آئے گا. ٹھیک ہے جی، خلق کا فعل سب سے پہلے، فاعل اللہ، اور اس پہ زبر زیر بتانا ضروری ہے. اللہ، جی، خلق اللہ، خلق اللہ انسان. جی الانسان. انسان، ابھی جی اس انسان کو. ایک منٹ میں دونوں لکھ کے بتاتا ہوں، ان دونوں میں فرق کیا ہے. یہ انسانن جو بھائی نے بتایا ہے، پھر اس میں چینجنگ کر کے بتاؤں گا کہ وہ کریکٹ کیسے کرنا ہے. جی، اعراب کے اعتبار سے آپ نے یہ بالکل ٹھیک بتا دیا، خلق اللہ انسانن، اللہ نے انسان کو پیدا کیا. لیکن یہاں پہ نا الف لام کے ساتھ انسان کو لکھنا چاہیے، اور اس کی وجہ پہلے میں بتاتا ہوں. یہ کہ میں نے یہاں پہ یہ نہیں لکھا کہ اللہ نے ایک انسان کو یا کسی انسان کو. آپ نے یہاں پہ دیکھا ہوگا کہ جو رجل ہے نا، میں نے اس کا ترجمہ یہاں دو لفظوں سے کیا. پہلے یہاں لکھا ہوا تھا ایک آدمی نے پانی پیا، اور پھر میں نے اس کو کنورٹ کر دیا کسی آدمی نے پانی پیا. اگر یہاں پہ ہوتا نا شریب الرجل، الف لام اس کے شروع میں لگا ہوتا، تو پھر اس کا ترجمہ ہم کسی یا ایک کے ساتھ نہیں کر سکتے تھے، پھر اس کا ترجمہ ہمیں کرنا پڑتا آدمی نے پانی پیا. اس کے ساتھ ہم کسی یا ایک نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ میں نے کسی یا ایک نہیں لکھا، اور ہمیں یہاں پہ الف لام لگانا چاہیے. ایک فرق. دوسرا فرق یہ ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نکرہ کی علامتیں ہیں، کسی یا ایک. یہ جو لفظ ہوتے ہیں نا، کسی، ایک، کچھ، اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ نکرہ کی علامت ہوتی ہے. تو یہاں پہ انسان کے ساتھ میں نے یہ چیزیں نہیں لکھی، تو ہم یہاں پہ انسانن کو نکرہ نہیں لے کے آ سکتے. یہ اگر انگلش کی ایگزامپل دوں تو اس کا فرق ہوتا ہے دا مین یا اے مین. جی، اور عربی میں ایک ایکسٹرا بھی چیز ہوتی ہے، وہ میں بتاتا ہوں. وہ یہ ہے جو میں نے بتایا نا، دو فرق ہیں. ایک تو ابھی میں بیان کر دیا، وہ احمد بھی ٹھیک بتا رہے ہیں.
دوسری چیز یہ ہے کہ عربی میں نا ایک اور اس کے اندر آپشن آتا ہے، وہ یہ کہ اس کو کہتے ہیں تمام کی تمام چیزوں کو شامل کرنا، تمام کی تمام چیزوں کو شامل کرنا۔ جو کسی لفظ کے شروع میں الف لام لگتا ہے نا عرب میں، وہ دو تین وجہ سے لگتا ہے۔ ایک تو معرفہ بنانے کے لیے جو میں نے بتا دیا، ایک اور وجہ سے لگتا ہے، اس کو کہتے ہیں الف لام جنسی۔ الف لام جنسی، جنسی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس کی تمام جزئیات کو شامل کرتا ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو خلق اللہ الانسان کا مطلب ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری نوع انسان کو، ساری انسانیت کو پیدا کی، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں یہاں پہ وہ ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے، جیسا تھا نا ان الانسان لفی خسر، تو اس میں الف لام لگا ہوا انسان، خلق اللہ الانسان۔ تو جملے کی ترتیب یہی ہے کہ سب سے پہلے فعل، اس کے بعد فاعل اور اس کے بعد مفعول۔ اسی طرح اور ایگزامپل کریں۔ ایک اور اس کے کوشچن ہاں ہے، یہ سوری ایک کوشچن ہے اسی بارے میں، یہ جو لاسٹ ہم نے سینٹنس لکھا ہے، جی جب ہم نے لکھا جی ہے ضرب حامد جی خالدن، تو یہ ساتھ میں اس کے وہ شد نہیں آئی، لیکن جب ہم نے ادھر اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو خلق اللہ آ گیا، تو یہ جی، کب کیسے ہوتا ہے؟ یہ مطلب یہ جوائن کرتے وقت کب شد آئے گی کب نہیں آئے گی؟ یہ جو شد ہے نا، یہ ان کو ملانے کی وجہ سے نہیں آ رہی، یہ ملانے کی وجہ سے نہیں آ رہی، یہ لفظ اللہ کا حصہ ہے۔ اچھا اچھا صحیح، ٹھیک۔ لفظ اللہ جو ہے نا، یہ اس کے اندر ہی اس کا حصہ ہے جیسے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا فرق ہوتا ہے، بالکل ہم نے سب سے پہلی کلاس کے اندر شاید یہ پڑھا تھا، حروف شمسی اور حروف قمری، کہ جتنے حروف ہیں نا الف با تا سا جیم ہا خا، ان کے نا ہم دو حصے کرتے ہیں۔ 14، یہ ٹوٹل 28 لیٹر 29 بنتے ہیں، لیکن حمزہ جو ہے وہ الف کے اوپر جب زبر زیر آ جاتی ہے تو اسے بھی حمزہ کنسیڈر کرتے ہیں، تو یہ ٹوٹل 28 لیٹر بنتے ہیں، الف با تا سا۔ تو 14 حروف کے نا دو گروپس بنتے ہیں، ایک کا نام ہوتا ہے شمسی حروف، ایک کا گروپ کا نام ہم نے رکھا قمری حروف۔ اور ایسا کیوں رکھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حروف قمری کے گروپ کے اندر ہم نے جتنے حروف ڈالے ہیں نا 14، اگر ان 14 لیٹر سے کوئی بھی لفظ شروع ہو رہا ہوگا نا، تو ہم اس کے شروع میں جب الف لام لگائیں گے نا، اس پہ شد نہیں آئے گی۔ اور حروف شمسی جو ہیں ان میں جو 14 لیٹرز آ رہے ہیں، ان سے اگر کوئی بھی لفظ شروع ہو رہا ہوگا تو ہم اس کے شروع میں اگر الف لام لگائیں گے تو شد آئے گی۔ یہ میں آپ کو اگزامپل سمجھا دیتا ہوں، باقی اسٹوڈنٹ نے یہ پڑھا ہوا ہے، لیکن آپ اس کی اگزامپل یہ دیکھیں کہ فار ایگزامپل جو قمری اور شمسی یہ دو گروپ ہیں، فار ایگزامپل شمسی یہ دو گروپ ہیں، قمر کے گروپ کے اندر جیم آ رہا ہے، ویسے تو 14 ہے، وہ ساری لسٹ بھی گروپ میں بھیج دیتے ہیں، اور اگر آپ دیکھنا حبیب چاہیں بھائی، تو آپ نے شسمی لکھ دی ہے شمسی کی بجائے۔ شمسی، وہ میں ٹھیک کر دیتا ہوں، جزاک اللہ خیر۔ قمری حروف میں 14 حروف میں سے ایک میں نے لکھ دیا ایگزامپل کے طور پہ جیم، اور شمسی میں سے لکھ دیا لام ہی دیکھ لیں آپ، کیونکہ وہ لفظ اللہ کی ایگزامپل تھی۔ آپ نے پوچھا کہ شد کیوں آئی، تو آپ یہاں پہ یہی ایگزامپل دیکھ لیں کہ لام حروف شمسی میں سے آتا ہے اور جیم حروف قمری میں سے آتا ہے۔ یعنی اب کوئی ایسا لفظ جو جیم سے شروع ہو رہا ہو، اگر ہم اس کے شروع میں الف لام لگائیں گے نا تو شد آئے گی، اور کوئی ایسا لفظ جو لام سے شروع ہو رہا ہے، اگر ہم اس کے شروع میں الف لام لگائیں گے تو شد آئے گی۔ القمر میں جیم کے اوپر نہیں آئے گی۔ اس کی مثال جیسے جبل، عربی میں کہتے ہیں پہاڑ کو جبل، اور یہاں پہ اس کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں لطیف، اسی کا نام ہے لطیف۔ اگر میں جبل ان کے شروع میں الف لام لگاؤں گا نا ایسے، تو یہ صرف الف لام ہی آئے گا، الجبل، ہمیں تب تنوین ہٹانی پڑے گی الجبل، لیکن جیم کے اوپر شد نہیں آئے گی۔ لیکن لطیف کے شروع میں جب الف لام لگائیں گے، اب ہمیں اس لام کو ساکن تو کرنا ہے لیکن پڑھنا نہیں ہے، اس لام کے اوپر شد لگا کے پڑھنا ہے، اللطیف۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ حروف شمسی اور قمری کے فرق کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو وہ حروف شمسی قمری بہت ایزی ہیں، آپ ان کے وہ دو لسٹیں دیکھ لیں، تو ان دونوں میں سے کوئی ایک یاد کر لیں
کہ اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس پہ شد آئے گی، اور اگر ہیں تو نہیں آئے گی. انشاءاللہ. یہ اس کی پریکٹس سب سے اچھی اسماء الحسنہ میں ہو سکتی ہے. جو اللہ تعالیٰ کے نام لکھے ہوئے نا سارے، آپ ان میں دیکھیں الاحد، تو اس کا مطلب ہے آپ کو پتہ چل گیا کہ حمزہ کیا ہوتا ہے، حروف قمری میں سے ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پہ شد نہیں ہے، الاحد. لیکن الصمد میں کیا ہو رہا ہے، صاد پہ شد آ رہی ہے. صاد کس کیٹیگری میں چلا گیا، شمسی میں. الاحد الصمد، اس میں ہم الصمد نہیں کہتے. اسی طرح الغفور، لیکن الشکور، دو لفظ ہیں الغفور الشکور، تو اس کا مطلب ہے لام حروف الغفور، اس میں غین آ رہا ہے، غین غین حروف قمری میں چلا گیا الغفور، لیکن الشکور میں شین حروف شمسی میں آ گیا. تو آپ اسماء الحسنہ میں دیکھیں گے نا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں، تو 15 20 30 ایگزامپل جو ہیں الگ الگ سے سمجھ میں آ جائیں گے انشاءاللہ. کوشش کریں آپ لسٹیں دیکھنے سے پہلے اسماء الحسنہ کو دیکھیں گے نا، تو آپ کافی سارے خود ہی الگ کر پائیں گے کہ حروف شمسی کی ایک لسٹ تیار ہو جائے گی، حروف قمری کی بھی ایک لسٹ تیار ہو جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو خلق اللہ الانسان، یہ اس ترتیب سے خلق، اصل میں یہ لام حروف شمسی میں سے بھی ہے، اسی لیے اس کو خلق اللہ ہم نے شدت کی وجہ سے ملا کے پڑھا. بیسکلی. اور ہمیں ایک اور جو طریقہ ہے پہچان کرنے کا، وہ یہ ہے کہ جتنے شمسی لفظ ہے نا، وہ ال کے ساتھ پرناؤنس ہونے میں اٹکتے ہیں، اس لیے ہی وہ اس کو شد کے ساتھ پڑھتے ہیں تاکہ اٹک کے نہ ہو. کیونکہ عربی میری طرح لیزی ہے، دے وانٹ ایوری تھنگ ٹو بی ایز ایزی ایز پاسبل. آپ ایک ساتھ اگر بہت جلدی سے بولنے لگیں گے الشکور تو مشکل ہو جاتا ہے. الشکور، الشکور زیادہ ایزی ہوگا. النصر، یہ النصر کہنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ لام اور نون کا مخرج جو ہے وہ نکلنے کی جگہ منہ میں ایک ہی جگہ سے ہے. آپ لام بولتے ہیں تو اگلا لفظ نہیں بولا جاتا، نون بولنے لگتے ہیں پھر لام نہیں بولا جاتا. تو یہ ایزی وے احمد بھائی نے بتا دیا کہ آپ بول کے دیکھ لیں. اگر آپ کو مشکل لگ رہا ہے تو آپ سمجھے کہ یہاں شاید لگانے کی ضرورت ہے، اس طرح سے نہیں پڑھا جائے گا. لیکن اصل رولز جو ہیں وہ حروف شمسی اور قمری والے یاد رکھنے پڑیں گے انشاءاللہ، تاکہ آئندہ بھی اگزامپل میں آسانی رہے. تو یہاں پہ حامد نے محمود کی مدد کی. سب سے پہلے ورب کون سا آئے گا مدد کرنے کے لیے، یاد ہے کسی کو؟ مدد کے لیے کون سا نصرہ، لفظ آتا ہے؟ جی نصرہ، ناصارہ، بالکل ٹھیک ہے. ناصارہ، حامد، حامد، محمود. ناصارہ حامد، جی محمودن، جی یہ ہو گیا. تو یہ جملہ بالکل ٹھیک ہے، نصر حامد محمود. تو اس طرح کی میں نے کافی ساری اگزامپل تقریباً 10 12 لکھی ہوئی ہیں، میں یہ گروپ میں بھیجتا ہوں. آپ ان کی فاعل اور مفعول کے ساتھ لکھیے گا ترجمہ کر کے. اگر کسی لفظ کا معنی نہ ہو، پتا ہو، تو آپ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے انشاءاللہ. تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے ایک چیز اسی کے متعلق اور یاد رکھ لیں کہ جو انٹرانزٹیو ورب ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ وہ ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں ابھی مفعول پہ بھی بات پوری نہیں ہوئی، کوئی اور بھی وضاحت چاہیے. تو مفعول ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، یہ بھی یاد رکھ لیں کہ مفعول ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. مفعول ایک سے زیادہ ہونے کی دو صورتیں بنتی ہیں. ایک تو یہی ہے کہ آپ یہاں کٹ کھانے والے دو بندے ہیں، ضرب حامد نے خالد کے ساتھ کوئی اور بھی ہے. اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ درمیان میں واو ایڈ کر دیتے ہیں، جو کہ اردو میں اور یا انگلش میں اینڈ کی جگہ پہ آ جاتا ہے، خالدن بزیدن. تو اب یہ دونوں ہی کیا ہیں، مفعول ہیں. اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ اصل جو ورب ہے نا وہ انٹرانزٹیو ہو، اور وہ ایسا ہو کہ اس کے ترجمے سے ہمیں لگے کہ جب تک ہم نے فاعل بولا تو بھی بات سمجھ میں نہیں آئی، مفعول بولا تو بھی بات سمجھ میں نہیں آئی، ابھی کسی اور مفعول کی بھی ضرورت ہے. اس کی اگزامپل یہ ہے کہ ایک ورب استعمال ہوتا ہے حسیبہ. حسیبہ، حسیبہ کا مطلب ہوتا ہے خیال کرنا، تھنکنگ، کچھ سوچنا، کچھ گمان کرنا، کچھ خیال کرنا کہ میرا خیال ہے یا گمان ہے. اس طرح کے لفظ کے لیے حسیبہ یوز ہوتا ہے، گمان کرنا. یہ آپ ترجمہ کر لیں ابھی، گمان کرنا. اب کس نے گمان کیا؟ ہم کہتے ہیں حسیبہ خالد، خالد نے گمان کیا. بات پھر بھی سمجھنی ہے حامد نے کیا گمان کیا، کس کے بارے میں کیا. چلیں تیسرا لفظ اب لگاتے ہیں مفعول کا، کہ خالد نے حامد کے بارے میں گمان، خالد نے زید کے بارے میں گمان کیا.
حسیب خالد زیدن، خالد نے زید کے بارے میں گمان کیا. اب ویسے تو ایک دیکھنے میں فعل بھی موجود ہے، فاعل بھی موجود ہے، مفعول بھی موجود ہے، لیکن بات ابھی بھی واضح نہیں ہوئی کہ بھائی کیا سوچا اس نے، اس کے بارے میں کیا گمان کیا. تو ایک اور چیز یہاں پہ لگی ہوگی. اب اس کے بعد یاد رکھیں اعراب ہم نے اس کا کیا لگانا ہے، زبر والا ہی لگانا. ان چیزوں کے بعد ہم نے اس کا اعراب پیش والا نہیں لگانا، زبر والا ہی لگانا. جب تک مفعول آتے رہیں گے وہ سارے کیا ہوں گے، زبر والے ہوں گے. جی اس نے اس کے بارے میں یہ سوچا کہ یہ بندہ عالم ہے، عالمن. اب دیکھیں یہاں پہ دو مفعول آ گئے، حسیبہ خالد زیدن عالمن. خالد نے زید کے بارے میں گمان کیا کہ وہ عالم ہے. ٹھیک ہے. تو جو چوتھی چیز ہے یہ آخر میں جو آ رہی ہے اس کے بارے میں آپ یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ کسی کا نام ہے یا کوئی صفت ہے. وہ پھر دو چیزوں میں سے یہ آپ فرق کریں گے، یا وہ اس میں ذات ہے یا اس میں صفت ہے، یا کسی چیز کا نام ہو سکتا ہے یا اس کی کوالٹی اس کی صفت ہو سکتی ہے. تو ترجمہ کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کیونکہ آپ پہچان تو چکے ہیں کہ یہ کیا ہے، بہرحال مفعول بن رہا ہے. اور ایسے جو لفظ ہوتے ہیں، اب ان کے نام میں نے انگلش میں تو بتا دیے ٹرانزٹیو، اور ان ٹرانزٹیو ان کے عربی میں بھی نام ہے. اس طرح کے فعل کو کہتے ہیں فعل لازم. کیا بولتے ہیں، فعل لازم. کیونکہ میں بار بار اگلے لفظوں کے لیے فعل لازم وغیرہ بولوں گا کیونکہ ہم عربی میں پڑھ رہے ہیں تو پھر یہی لفظ استعمال کریں گے انشاءاللہ. فعل لازم. اور اس کے لیے بولتے ہیں متعدی. متعدی، فعل متعدی. جو یہ ہوتا ہے نا جیسے کہ حسیبہ کا لفظ ہے، یہ چاہتا ہے کہ دو مفعول ڈیمانڈ کر رہا ہے، تو ایسے کو کہتے ہیں متعدی بدو مفعول. یا عربی میں بولیں گے متعدی بمفعولین، کیونکہ مفعولین یا نون کیا ہوتا ہے، تسنیہ کے لیے. جی یا نون تسنیہ کے لیے آتا ہے. تو یہ فعل لازم، فعل متعدی اور فعل متعدی بدو مفعول، ان تینوں کے بارے میں سمجھ میں آ گیا کہ پہلے فعل، بعض اوقات تو صرف ایک فعل لکھا ہوا ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ پورا جملہ ہے. اگر اس کے آگے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، صرف دخلا صرف ضربہ لکھا ہے، تو ہم اسے اگر کوئی لفظ نظر نہیں آ رہا تو پورا جملہ بنا دیں گے. اور اگر ہمیں ایک لفظ نظر آ رہا ہے تو ہم اسے فاعل بنائیں گے. اگر ہمیں دو لفظ نظر آ رہے ہیں تو ہم اسے فعل، فاعل اور مفعول بنائیں گے. اور اگر ہمیں ایک چار لفظ نظر آ رہے ہیں تو پہلا فعل، دوسرا فاعل، تیسرا اور چوتھا کیا ہو جائے گا، مفعول. لیکن اس کے درمیان میں ایک صورت رہ گئی ہے، اگر ایک لفظ لکھا ہوا ہے ورب کا اور اس کے بعد والا دوسرا لفظ جو ہے ایک ہی اور لفظ موجود ہے اور اس ایک کے اوپر ہی زبر ہے، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ فاعل کے اوپر زبر آ گئی، بلکہ آپ اسے کیا کہیں گے، فاعل اس کے اندر چھپا ہوا ہے اور مفعول لفظوں میں موجود ہے. یعنی اگر صرف یہ اگزامپل لکھی ہو بس اتنی، اور یہاں پہ دو زبر ہو، ضربہ حامدن، بس یہ اگر پورا جملہ لکھا ہو تو اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ فاعل کہاں چلا گیا، بلکہ فاعل اب اس کے اندر چھپا ہوا ہے اور مفعول لفظوں میں موجود ہے. ضروری نہیں کہ دونوں ہی موجود ہوں، ایک بھی ان میں سے ضمیر چھپ سکتا ہے، دوسرا بھی چھپ سکتا ہے، دونوں بھی غائب ہو سکتے ہیں. لفظوں میں لکھے ہوں گے تو آپ ان کی پہچان ان کی حرکات سے کریں گے. ٹھیک ہے. آپ کہیں گے ضربہ فعل، اس کے اندر جو ضمیر چھپی ہوئی ہے ہوا وہ کیا ہے، اس کا فاعل، اور جو زبر ہمیں نظر آ رہی ہے لفظوں میں، یہ لفظ کیا بن رہا ہے، مفعول بن رہا ہے. پھر اس کا ترجمہ ہم تھرڈ پرسن والا ہی کریں گے، اس ایک شخص نے حامد کو مارا. پہلے تو ہم کہہ رہے تھے نا زید نے حامد کو مارا، تو اب ہم کیا کہیں گے، اس ایک شخص نے حامد کو مارا. اب یہ لفظ چینج بھی ہو سکتا ہے، ضرباہ حامدن، ان دو لوگوں نے حامد کو مارا، ضربو حامدن، ان سب نے حامد کو مارا. وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی لفظ موجود ہو اور اس کے اوپر زبر ہو، تو آپ کیا کریں گے، فاعل ضمیر کو بنائیں گے اور مفعول لفظوں میں موجود ہوگا. میں ایک سمجھ میں آ گیا؟ ایگزامپل دوں اور کنفیوز کرنے کے لیے. جی آپ اگزامپل. ضربا حامد و خالد احمدن، سوری احمدن. یہ تو بن ہی نہیں سکتا، یہ تو بن ہی نہیں سکتا. حامد بھائی کے ساتھ بہت کچھ نا، کسی نے ظلم کیا، 3-4 لوگوں نے مل کے، 2 بندوں نے مل کے نہیں، سب سے زیادہ احمد بھائی نے ظلم کیا ہے. احمد بھائی نے ظلم یہ کیا ہے
کہ انہوں نے ذرا باغ کو تسنیہ لے کے آئے اور آگے فاعل کے اوپر پیش بھی لگا دیا. حالانکہ اگر فاعل لفظوں میں موجود ہو تو ہم فعل کو تسنیہ نہیں لے کے آ سکتے, واحد لے کے آئیں گے. صحیح کہہ رہے ہیں, مجھے پتا ہے, ہم میں نے ایسی ہاں جی mistake کرنی ہے. ہم فعل کو تو تسنیہ اور جمع اس وقت لے کے آتے ہیں جب لفظوں میں موجود ہی نہ ہو فاعل. تو لکھ کے بتائیں تاکہ ہمیں یاد رہے دونوں کی ایگزامپل. جی زارابا, دیکھیں زارابا کو ہم نے زارابا بنا دیا نا, تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ زارابا حامدن, اس کا مطلب ہو گیا کہ ان دونوں نے حامد کو مارا. لیکن ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ زارابا حامدن زیدن, ایسا سینٹینس ہم نہیں بنا سکتے. اگر ہم یہاں تسنیہ لے کے آئیں گے تو ہمیں فاعل کو کیا کرنا پڑے گا, غائب کرنا پڑے گا, اس لیے کہ یہ صحیح بنے گا نہیں. اس کا مطلب پھر یہ بن جائے گا ان لوگوں نے حامد نے زید کو مارا, تو بھائی حامد نے مارا تو دو لوگ کیسے ہو گئے؟ ٹھیک ہے, تو پھر ہمیں صرف یہ کہنا پڑے گا ذرا زیدن. اور یا پھر اگر ہم نے حامد کیا لفظوں میں لکھنا ہے تو پھر کیا آپ حامد و حبیب مطلب دو فائل کے نام لے کے آ سکتے ہیں ادھر؟ فاعل کے لفظ دیکھیے جی یہ ایگزامپل میں کلیئر کر دیتا ہوں. اگر یہاں پہ ضربہ ہے نا, اس کے بعد ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ضربہ زید و حامد و خالد. آپ ادھر 10 بندوں کے نام لکھتے ہیں اور آخر میں بیچارے اکیلے احمدن کر دیں گے نا, تو یہ ضربہ ہی لے کے آنا پڑے گا. بے شک آپ کہیں ضربہ زید و حامد و خالد احمد, زید نے حامد نے خالد نے مل کے احمد کو مارا, لیکن ہمیں اس کو تسنیہ جمع نہیں لے کے آنا چاہیے کیونکہ یہ لفظوں میں موجود ہے. جب تک فاعل لفظوں میں موجود رہے گا ہم نے یہاں پہ صرف واحد کا لفظ استعمال کرنا ہے, تسنیہ جمع کا نہیں کرنا. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارا مقصود فعل کو جو ہے ڈبل ٹرپل کرنا نہیں ہے, کیونکہ فعل کو ہم ڈبل ٹرپل کریں گے نا تو وہ مشکل ہو جائے گا. لوگوں کے نام لینا تو آسان ہے, آپ کہیں فلانے 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 نے یہ کام کیا, لیکن ورب اگر آپ تسنیہ جمع میں لے کے جائیں گے تو جملہ کیا ہو جائے گا, مشکل ہو جائے گا. تو عرب فعل کو مشکل نہیں بنانا چاہتے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں آپ یا تو پھر جمع کا ہی ورڈ یوز کر دیں کہ بھائی ان سب نے مارا, آپ کو نام لینے کی ضرورت کیا ہے. اگر آپ نے نام لینے ہیں تو آپ کم از کم فعل کو کیا کریں, واحد بولیں تاکہ جملہ ایزی رہے. ٹھیک ہو گیا. اگر یہ فیمیل ہو تو پھر مطلب یہ کہ یہ فیمیل کے لیے بھی واحد کا لفظ ہی آئے گا. جی فیمیل کے لیے بھی واحد کا لفظ. آپ یہاں پہ سارے نام گرلز والے لگا دیں تو آپ کو یہاں پہ فعل جو ہے وہ واحد ہی لگانا پڑے گا. پھر یہ ساری عورتیں مل کے احمد بھائی کو ماریں گی. اتنا ظلم. اب دیکھیں ذرا باطل آ گیا نا, اب آپ یہاں پہ پیش لگاتے جائیں, اب جو مرضی آپ یہاں پہ پوری جماعت کا نام لکھیں, لیکن واحد جو ہے فعل ہمیشہ واحد ہی رہے گا. ہم اسے ضربتا یا ضربنا نہیں کریں. ٹھیک ہو گیا. لیکن فاعل اور مفعول کی پہچان آپ پیش اور زبر سے کریں گے. اگر 4-5 لفظوں کے اوپر پیش آتا جا رہا ہے تو آپ سمجھیں گے یہ سارے فعل کو کرنے والے ہیں. اگر 4-5 لفظوں پہ زبر آتا جائے گا تو آپ کہیں یہ سارے ان پہ فعل واقع ہوتا جا. تو سر ایک سوال میں پوچھا تھا, ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پھر جو ضربتا جو اس جی ایک بندے نے مارا وہ ہم کب یوز کریں گے ورب؟ ضربتا جب جی ہم کسی کا نام نہیں لینا چاہتے, ہم مخاطب کو بات کر رہے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ کام کیا, بس تب یوز کریں اس گے. سے ایک طرف. ہاں لیکن اگر لفظ ہوگا, اگر بس لفظ موجود ہوگا تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہوگی, پھر ہم نے اگر ہم اس کا نام لینا چاہیں گے تو میں نے بتایا کہ وہ پھر وہ جملہ فعلیہ ہی نہیں رہے گا. پھر ہم پہلے اس کا نام لیں گے بعد میں جملہ بولیں گے. اس کا مطلب ہے گردان پھر جو ہے جملہ وہ آپ فعلیہ کو گردان پتہ ہونی چاہیے, لیکن جی نارمل بولتے وقت بہت زیادہ گردان کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر آپ کو پہلے ورڈ پتہ ہو تو پھر ہو جاتا. جی جی بالکل بالکل. جو تھرڈ پرسن کے لفظ ہے نا, آپ جب غیر موجود بندے کی بات کر رہے ہیں نا تو بات کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہے. آپ صرف 2 ہی لفظ یاد کریں, یا پہلا واحد مذکر غائب کا یا واحد مؤنث غائب کا.
ٹھیک ہے. جب آپ سامنے والے سے بات کر رہے ہیں یا وہ سنگل ہوگا یا زیادہ لوگ ہوں گے. اب دو لوگوں کے لیے بھی زیادہ بات جمع کا لفظ یوز کر سکتے ہیں. اگر نارملی جیسے ہم بات کرتے ہیں تم نے یہ کیا تو اس میں آپ صرف تم کا ورڈ بولیں گے. عربی میں بھی تم ہوتا ہے, اردو میں بھی تم بولتے ہیں. اور اگر ایک ہے تو پھر آپ کہیں گے ضربتا, دخلتا, جئتا, قرأتا, پھر تا زبرتا آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو اگر میں بولوں کہ میں داخل ہوا تو میں یہ بھی بول سکتا ہوں انا داخلہ, یا میں یہ بولوں گا میں داخل تو. نہیں, یہ ہوگا کہ پھر آپ کو فاعل کا لفظ فاعل کے وزن پہ ہی لے کے آنا پڑے گا. کیونکہ دیکھیں جب آپ نے بولا نا انا, اب جملہ کہاں سے شروع ہوا؟ ورب سے تو نہیں ہوا, یہ تو نام سے شروع ہوا کیونکہ ضمیر تو اسم ہے. تو جب آپ نے اسم بولا نا تو پھر آپ کو خبر بھی اسم لے کے آنی پڑے گی. اور وہ کیا ہے کہ آپ پھر داخل ہونے کا جو لفظ ہے نا وہ فاعل کے وزن پہ ہی بولیں گے داخل. تو آپ ایسے کہہ سکتے ہیں انا داخل ہو. پھر آپ دخلتو نہیں کہیں گے, آپ کہیں گے انا داخل ہو, میں داخل ہونے والا ہوں, میں داخل ہو رہا ہوں. ٹھیک ہے. پھر آپ اگر آپ شروع میں اسم لے کے آئیں گے تو آپ کو بعد میں بھی اسم لے کے آنا پڑے گا. یعنی کہ وہی رول اپلائی ہوگا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. جی جی بالکل. اور ان کا نام بھی مبتدا خبر ہوگا, پھر ان کا نام فاعل وغیرہ بھی نہیں ہوگا. جی جی, کیونکہ وہ جملہ اسمیہ جو ہو جائے گا. بالکل. جی جملہ اسمیہ بن جائے گا. یہ یہاں تک کافی ہے انشاءاللہ. پھر میں ان کی جو اگزامپل ہے نا وہ گروپ میں ابھی بھیجتا ہوں انشاءاللہ. وہ آپ کو دے گا ضرور. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.